أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بسحاب من الذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ولما جاء عیسیٰ اور جب لائے عیسیٰ السلام بالبینات، واضح نشانیاں، قالت انہوں نے تو اس نے کہا، نہیں سر، قد جئتکم بالحکمت، کہ یقینا میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت. جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ولیبین لکم، اور تاکہ میں کھول کر یعنی واضح کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی، بعد وہ باتیں، وہ چیزیں، تختلفون فی، جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ وہی ہے میرا رب اور تمہارا رب. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب، پر اختلاف کیا گروہوں نے، یعنی بہت سے گروہوں نے، من بینہم، ان آپس میں، یعنی بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. وویل للذین ظلموا، تو بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے. حل ینظرون، کیا وہ نہیں وہ دیکھتے، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا الساعة، مگر قیامت کا، یا ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ آ جائے ان پر بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اور اس دن دلی دوست، دلی دوست اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقین، المتقین جو ہے وہاں بھی دوست ہوں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان لوگوں سے، یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیہ، نہیں ہے تم پر کوئی خوف، اليوم، آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. الذین، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، آمنو، جو ایمان لائے، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، وکانو مسلمین، اور تھے دنیا میں فرما بردار. ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ.
अंतुम अज़वाजुकुम, तुम और तुम्हारी बीवियां या तुम्हारे साथी, तुहबरून, तुम खुश किए जाओगे, युताफु अलैहिम बिसहाबिन, फिराए जाएंगे, गर्दिश कराए जाएंगे, अलैहिम उन पर, बिसहाफिन मिन ज़हबिन, सोने के थाल, या बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, जैसे कि प्लेटें कहते हैं थाल, व अकवाब, और का जाम, वफ़ीहा मा तश्ताहिल अनफुस, और उसमें हो गया यानी जन्नत में होंगे, मा तश्ताहिल अनफुस, जो उनकी नफ्स ख्वाहिश करेगा, जो यानी कि जन्नत हर वो जो चीज़ चाहेंगे, उसके नफ्स चाहेंगे वो मौजूद होगी, व तलज़्ज़ुल आयुन, और हर वो चीज़ जिससे आंखें उनकी लज्जत महसूस करें, व अंतुम फीहा खालिदून, और वो तुम उनमें रहने वाले, हमेशा रहने वाले हो, व तिलकल जन्नतुल्लती, और ये है वो जन्नत, अल्लती उरिस्तुमूहा, जिसका हमने वारिस बनाया तुम्हें, बिमा कुंतुम तामलून, उस बिना पर, उन अमाल की वजह से जो तुम किया करते थे, लकुम फीहा फाकिहतुन, तुम्हारे लिए उसमें फाकिहत, बहुत से, कसीरा, बहुत से मेवा, कसीर तादाद में वजात, मिनहा ताकुन, जिनसे तुम खाते हो। अल्लाह तबारक व जल्ला मिनहुम, हमें भी उनमें शामिल कर दे। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि कल उन्होंने जब ईसा इस्लाम की बात की तो उस पर उन्होंने फौरन एतराज जड़ दिया कि जी क्या ईसा इस्लाम जिनकी वो मरियम के बेटे की पूजा करते हैं वो बेहतर हैं या कि हमारे माबूद बेहतर हैं। तो यहाँ ईसा इस्लाम के मुतालिक वह बात हो रही है कि जब उन्होंने क्या कहा, बैयना असल में कहते हैं वाज़े और रोशन चीज़ को, या जिसमें वो मौजूदात भी हैं, दलाइल भी और आयात भी हैं। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम, जब ईसा अलैहिस्सलाम, सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वाज़े और रोशन मौजूदात और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और अपनी रिसालत के वाज़े दलाइल और अल्लाह के वाज़े और रोशन आयात लेकर आए, तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पास जो शरीयत लेकर आए वो जो नहायत महकम और मजबूत है और सरासर दानाई पर मुश्तमिल है, जी तो कुम बिल हिकमा, दानाई हिकमत पर मौजूद है, वह हिकमत पर वो मुश्तमिल है, और ताकि तुम्हें वो बातें सिखाऊं जिनमें तुम्हारे दर इख्तलाफ पैदा हो गया है। यानी जो बातें महकम है उन पे मैं तुम्हें वाज़ेह कर दूं, तुम आपस में जिन चीज़ों में इख्तलाफ करते हो, वो इसलिए कि ना कि बहुत सी, क्योंकि बाज का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें दुनियावी चीज़ों में तो नबी का कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो उसके अंदर कोई वाज़ेह तौर पर उसका हुक्म दें। असल में तो नबी का काम होता है दीन की चीज़ें, दीन की अहकामात में रहनुमाई करे। दुनिया में मामला तिजारत है, ज़राअत है, सनत है, उनमें लोगों को तजुर्बा और अकल उन पर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ ये बताया जाए, क्योंकि कंपनी साहब में तौहीद में क़यामत और मुख्तलिफ अशिया के में हिल्लत और हुर्मत के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो गया था। उनमें से कुछ हक पर कायम थे, तो बाज़ उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा कहने लग गए थे। क़यामत के मुतालिक उन्होंने ऐसे अकायद घड़ लिए थे कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई जवाब दे के मामला ख़त्म हो जाता। यानी वो कहा करते थे कि हम तो अल्लाह के चहीते हैं और अल्लाह के बेटे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं, हम तो जो जन्नत में हमारे लिए बनी है, और अगर जहन्नुम में गए भी तो बहुत थोड़े से दिनों के लिए हम जाएंगे। तो ये उनके बहुत से चीज़ों पे इख्तलाफ हो गया था। तो ये उनके इस अल्लाह तबाराक ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान इन अख्तलाफात में हक वाज़े करने के लिए आया हूँ, तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। यानी नबी की अताअत की जाएगी तो फिर वो रास्ता, वो सही रास्ता वही होगा जिस पे नबी उसको लेके जाएंगे। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम, और वो सीधा रास्ता उन्होंने बता दिया कि ये है कि वो अल्लाह मेरा रबी और तुम्हारा रबी, उसी की बात करो। यानी उन्होंने कभी भी नहीं कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरी बात की जाए कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ और तुम मेरी बात करो। वही दावत दी जो सारे अंबिया किराम देते रहे कि एक अल्लाह, वो मेरा रब भी है, तुम्हारा भी, उसी की बात करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और यही दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिया करते थे, और यही हाथ असरात, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद भी फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब मिन बैनिहिम, बहुत से गिरोह ने उनमें से, उसमें उनके उनके दरमियान, वो भी उन्होंने इख्तलाफ, उनमें भी इख्तलाफ हो गया। तो फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू, तो उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, यानी जो आप नबी ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ात के बारे में यहाँ बताया, बहुत से गिरोह जब हम देखें, वो एक तो गिरोह वो था जिनको सही तौर पे नबी मानता था, और एक गिरोह वो हो गया। दूसरा वो था जिन्होंने उन पे नाउज़ुबिल्लाह
جھٹلا بھی دیا اور ولد الزنا کا بھی الزام بھی لگا دیا، اور اس حد تک وہ گئے کہ اپنے طور پہ تو وہ سمجھے کہ ہم نے ان کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اتنا جنہوں نے غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اللہ کا بیٹا کا بلکہ اللہ ہی بنا دیا، اور پھر اللہ کے بنانے کے چکر میں وہ پھر وہ لازمات جو اللہ کو کسی انسان کو اللہ بنا دیں گے تو ایسی ان کے مسئلہ ایسا الجھ گیا کہ سلجھاتے سلجھاتے بے شمار فرقے ان میں بن گئے۔ تو یہ بتایا کہ ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ہر ظلم جو ہے جن نے شریک بھی بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، انہوں نے اپنا ان پر ظلم کر دیا، ان کے لیے پھر اس دن کے لیے جس دن وہ دن ہوگا یعنی قیامت کا دن، یوم علیم دردناک عذاب کو دن، اور جس اس عذاب دردناک دن ہوگا جس دن وہ اس میں عذاب میں سے دیے جائیں گے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ حل ینظرون الا الساعۃ ان انتهت، اب کیا وہ پھر یہ رہ گیا کہ کیا وہ صرف انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، اس چیز کا انتظار کریں جو اچانک آ جائے؟ یعنی کہ وہ دن وائل کا مطلب ہلاکت کا وہ دن کب ہوگا اور کس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس کا آنا تو یقینی ہے، یعنی کہ یہ پوچھنا ہے کہ جو دن آئے گا کب، یہ تو یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے موت آ گئی اس کے لیے تو آج ہی آ گیا، اور یہ انتہاتی وقت اچانک آئے گا، قیامت تو اچانک آئے گی، اور کوئی آفت بھی اچانک آ سکتی ہے، ہم لا اور کا شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ آ گئی ہوگی۔ اور بہت سی چیز ایسی بھی آ جاتی ہے جس کا شعور ہو کہ وہ آئے گی اور پھر بھی آ جاتی ہے، مگر اس وقت اس دھیان نہیں ہوتا کہ یہ چیز آنے والی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن ہم غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اسی وقت موت آ گئی تو ہمارے تو اچانک ہی اس وقت موت آ گئی تو غلط کام کرتے جاتے، اس لیے کہتے ہیں خاتمہ بھی ایمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا چاہیے کہ آپ میں خاتمہ بھی، کہتے ہیں لبلا تھا کہ میں مجھے اس حالت میں موت ہے کہ مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہوں جس میں اس وقت میری موت آ جائے جب میں اللہ کے یا اللہ کے رسول کیونکہ احکامات کے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ تو یہاں پھر بتایا جائے تو قیامت کا وہ دن آئے گا، اس دن آخر اللہ یوم دن بعدهم لبعض، پھر یہ جو آج کے جو ساتھی ہیں بہت گہرے جگری دوست، اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی یہاں تو دوستیاں ہیں، اور دوستیاں اس بات کی ہیں کہ مدد ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے کہ اسلام کو نیچا دکھایا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مخالفت میں سارے ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ یا جیسے ابراہیم صاحب نے کہا کہ تمہاری دوستیں اس لیے ہیں کہ تم ان کے اپنے دوستوں کی وجہ سے ان کے بتوں کی بات کر رہے ہو۔ تو یہاں جتنے بھی دوست ہیں وہ جو اس سلسلے میں دوست ہیں وہ وہاں پہ دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا فرقان میں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی اس دن ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، اس وقت افسوس کا اظہار کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ الا المتقین، مگر متقین یعنی کہ یہاں پہ جو متقین ہیں ایک دوسرے کی جن کی دوستیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، ہے کہ وہ شخص جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، تو اگر آپس میں وہ دوستیاں ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے واسطے دوستیاں، تو وہ اس دن بھی قائم رہیں گی، اور وہ دو ساتھ ہی ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فنا پا رہے ہیں ان لوگوں سے، یا عباد لا خوف علیکم الیوم، اسے فرمایا کہ اے میرے بندو، یعنی کتنا بڑا یہ اعزاز ہے یہ جنت میں جانے والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے بندے، یہ یہاں پہ یعنی کہ نعمتیں شروع ہوئی، جنت کے نعمتیں سمجھ لینے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کیا نہیں ہے کہ اے میرے بندو، یعنی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں سے، اور پھر کہنے کہ اور پھر خوف اور غم سے بھی مکمل نجات ہے، یعنی کوئی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے لیے فرما رہے ہیں اے میرے بندو، آج کے دن نہ تم پہ کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی ملال ہے۔ الذین آمنوا، اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہماری آیات پر، اور کانوں سے اور فرما بردار بھی رہے۔ ایسے ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے کہ منہ سے کہہ دے زبان سے کہہ دے ایمان لیا، نہیں، پھر اللہ کی ہر بات میں فرما برداری بھی کی، یعنی اپنے آپ کو مسلم ہر بات میں اللہ نے کہہ دیا اسی پہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان کے لیے پھر ان کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم ازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، ازواج کا مطلب بیویاں بھی ہے اور وہ بھی ہیں جو قریبی، یعنی کو اور ساتھی جو اس میں تمہارے شریک رہے، اصل میں تو اس کا مطلب ہے کہ بیوہ ہیں جو نیک اعمال میں ان کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ دونوں چیزیں بعد ہو سکتی ہیں، مگر کہ ہر مشرب کو ساتھی ہوں ان کے بھی، مگر زیادہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہی جائے گا تو پھر جنت میں کوئی
اس کو اور بھی زیادہ لطف اندوز ہوگا۔ الذین آمنوا ادخلوا الجنۃ وانتم ازواجکم تحبرون، خوش کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کر دے، اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بات دیدار ہی بہت بڑی چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو، اور پھر وہاں جو جیسے آگے آ رہا ہے، جو مانگیں گے ان کو ملے گا، نہ کوئی موت آئے گی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بیمار ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ اس سے بڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوشی ہوگی انسان کو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسا ہی رہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن اس کو بنا دیا۔ یطاف علیہم بصحاب، اور وہاں پہ پھر آئے جائیں گے ان پہ سونے کے تھال، یا ان پہ جن میں شراب کے پیالے رکھے ہوں گے، اور ان کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وفیہا ما تشتہی الانفس ولذۃ الاعین، اور وہ جن میں اس کے جو دل چاہے گا، جو ان کا من چاہے گا، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ وہ چیزیں کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو وہاں آخرت میں پھر وہ زندگی ملے گی جیسے اپنی مرضی سے گزارو، جو آپ کا دل چاہے گا، پھر منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، جو انسان کا دل چاہے گا وہی اس کو سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس سے پھر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی، یعنی وہ چیزیں جو انسان اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی لذت محسوس کرتا ہو۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دنیا تو فانی زندگی، کتنے بھی جس نے اگر یہاں پہ اگر بہت ہی عیاشی بھی کر رہا ہے، یا اس کو ساری دنیا کا عیش و آرام بھی مل گیا، اور بہت ہی ارب پتی جو کچھ بھی ہے، کتنی زندگی گزار لے گا؟ کتنی زندگی ہے؟ 70 سال، 80 سال، اور وہ بھی جب وہ ابھی کیا اگر ہمارے یہاں جتنے بڑے ہیں جن کے بہت زیادہ دولت ہے، کیا زندگی گزار رہے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ چلا جا رہا ہے، نہ کوئی بیماریاں ان کو لے ڈوبی ہیں، ہر کسی کو شوگر ہوئی ہوئی ہے، تو وہ اس کا تو وہاں یہ ہوگی کہ وہ اصل زندگی وہ ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی بیماری نے آنا، نہ بڑھاپے نے آنا، نہ کسی بال نے سفید ہونا ہے، اور ہمیشہ جوانی، ہمیشہ، اور نہ کوئی وہ مسئلہ، نہ کوئی دھوپ کا مسئلہ، نہ کوئی اور مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے، اور ان لوگوں میں جو جہاں جیسے بتا رہے ہیں ازواج میں وہ بھی شامل ہیں کہ وہ جو ساتھی ہوں گے یہاں پہ، جیسے قرآن پڑھنے والے اگر ساتھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں بھی سب لوگ اس میں ایک ساتھ ہوں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ جنت جس کا ہم نے وارث بنا دیا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ حالانکہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنت ملے گی تو وہ اس کے فضل سے ملے گی، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ بھی، کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسے جنت نہیں مل گئی، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں دی جا رہی ہے، یعنی تم نے جو نیک عمل کیے ہیں وہ اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ اس وجہ سے تمہیں اللہ یہ جنت یہ الاٹ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک کو یہ وہاں بھی ہے، اپنے فضل ہم پہ نہیں گنوا رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کاموں کی وجہ سے جو تم نے کمایا اس کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے۔ اور پھر اس میں کیا لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، اس میں بہت کثیر تعداد میں میوہ جات، اب یہاں کتنے آپ لے لیں، یہاں تو ہر چیز کی کمی کمی ہے، آدمی کتنے لے آئے گا، مگر وہاں نہ کبھی ختم ہوں گے نہ خراب ہوں گے، جتنے جو چاہیں گے ملے گا۔ وَتَأْكُلُونَ، ان میں سے تم کھاؤ گے، یعنی اتنے ہوں گے کہ ان میں سے تم کھاؤ گے، وہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اس میں اتنا کچھ ہوگا کہ اس میں ہمیشہ تم کھاتے رہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب دینا چاہتے ہیں تو اتنے وافر مقدار میں دیتے ہیں کہ اس میں کچھ ہی کھا سکیں گے، من حتا کو کچھ سارے تو کھائے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے، صرف ایک اکیلے دعا سے کام نہیں چلے گا، آمنو و عمل الصالحات، عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو جنت الفردوس جگہ عطا فرما دے، اور ہم امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو بھی اس جنت میں ایک ساتھ داخل کر دے جس کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔